الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرات گرامی، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نبوت کا اعلان کیا، بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، اس وقت سے لے کر آج تک مختلف انداز میں کبھی اس دعوت کا مذاق اڑایا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، آپ کی تعلیمات کو نشانہ بنایا گیا، جو آپ نے سارے انسانوں کو گمراہی ضلالت سے نکال کر ہدایت کی طرف بلانے کے لیے جو تعلیمات پیش کی تھیں، اور سب سے گھٹیا ترین طریقہ جو اختیار کیا گیا آپ کی دعوت کے خلاف شروع دن سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، ذات گرامی کو، آپ کی شخصی حیثیت کو مجروح کیا گیا، اس کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے خلاف طرح طرح کے الزامات عائد کیے گئے۔ خود آپ کی حیات مبارکہ میں بھی کئی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطبین اولین تھے، جو پہلے مخاطب تھے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی نئی ذات نہیں تھی، آپ کا تعارف ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا، آپ ان کے لیے کوئی اجنبی نہیں تھے، اور اسی باعث تو آپ نے کہا تھا کہ میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے اندر گزارا ہے، کیف وجدتمونی، تو تم نے اس 40 سال کے عرصہ میں مجھے کس قسم کا انسان پایا ہے؟ تو جواب کے اندر اس وقت بعد میں تو مخالفین نے اور ان میں سے کچھ حاضرین نے بھی بہت کچھ کہا، لیکن کوہ صفا کے اس واضح اولین میں سب نے یہی بیک زبان ہو کر کہا تھا، ما جربنا علیک الا صدقا، کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا، دیانتدار اور امانت دار پایا ہے، آپ کی ذات میں کوئی نقص نہیں ہے۔ لیکن یہ تو باتیں ہیں، انشاءاللہ شیخ اس کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے۔ دور حاضر کے اندر بھی یہ 3-4 سال سے مختلف تواتر کے ساتھ کچھ ایسی حرکات ہو رہی ہیں جس سے اس دنیا کے اندر بسنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھوں کروڑوں کلمہ لیوا مسلمانوں کا دل آزاری ہو رہی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے، عطا کیا ہے، اس میں تو ان کے ان منفی ہتھ کنڈوں سے ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، بلکہ آپ کے اوپر جو فرشتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے اور ساری کائنات کے مومنین کا جو درود و سلام پہنچتا ہے دن رات میں، ان کی وجہ سے تو آپ کا مقام اور مرتبہ دن رات بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے ان ہتھ کنڈوں سے آپ کی ذات کے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن موجودہ طور پہ جو ایک انتہائی ذلیل ترین حرکت کی گئی ہے کہ ایک مووی لانچ کی گئی ہے انٹرنیٹ پہ، پہلے انہوں نے ان کو اپنے سینماؤں میں لانچ کیا اور پھر اسے انٹرنیٹ کے اوپر لے کر آئے۔ وہ کوئی بھی ایک مخلص مسلمان، کوئی بھی مسلمان جو چاہے کتنا مرضی بے عمل کیوں نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلمہ پڑھتا ہے، اس مووی کے اندر جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیش کیا گیا انتہائی گھٹیا ترین ہے،
انتہائی مذمت کے قابل ہیں اور بہت ہی مذموم حرکت ان لوگوں نے کی ہے۔ تو ایسے میں جہاں کہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے، اور عام مسلمان اپنے آپ کو اپنے دل کے اندر کیا محسوس کر رہا ہے، ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے فضیلت الشیخ کے سامنے یہ درخواست رکھی کہ آج جب آپ یہاں بریڈ فورڈ میں مغرب کے بعد درس کے لیے تشریف لا رہے ہیں تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ جو غیر مسلم ہیں وہ جو کر رہے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں رسول خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں، امتی ہونے کے ناطے آپ کے ہم پر کیا حقوق ہیں اور ہمارے فرائض کیا ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ شیخ کا بیان ہوگا۔ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ، آپ محتاج تعارف نہیں ہیں، اور یہ بھی بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے، بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے اور ان کے والدین کی دعاؤں سے دین کے لیے خدمت کے لیے تو چن ہی رکھا تھا، لیکن سب سے بڑی سعادت جو ان کے حصے اور نصیب میں آئی یہ اسی محبت وحی میں، اسی بلدہ امین میں جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا، جس کی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اٹھائیں، اور جہاں سے اس دعوت کا آغاز ہوا یعنی ام القری مکہ المکرمہ، اور پھر وہاں اس خاص بیت اللہ میں حرم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے دین کا کام لے رہے ہیں۔ یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اللہ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے زیادہ دین حنیف کی خدمت کا کام لے، ان کو صحت و تندرستی نصیب فرمائے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں کہ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر آپ حضرات سے بیان فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی۔ آپ پورے وقار اور احترام کے ساتھ مسجد کا احترام بھی، اس علمی مجلس کا احترام بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور انتہائی توجہ سے شیخ کا بیان سنیں۔ شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ فلیتفضل مشکورا۔ بارک اللہ۔ دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سورہ حجرات کی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو بہت کچھ آداب سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے آداب اجتماعیت اور معاشرت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، آپ کی ذات گرامی کے ادب سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایمان کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنو، گویا اگر تم مومن ہو جو ایمان لے آئے ہو کہ اللہ ایک ہے، رسول سچ ہیں، تو پھر تمہارا کام، تمہارا شیوہ یہ ہونا چاہیے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنے کا معاملہ اگر اس کی توضیح اور تفسیر کی جائے تو بہت ہی طول طلب ہے۔ یہ آپ کے حقوق میں سے ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو۔ آگے چلنا بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادبی کہی جائے گی۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مبارک اور سچے رسول کی صحبت کے لیے چنا، یقیناً وہ دنیا کی سب سے افضل قوم اور افضل امت رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا درجہ، جنہوں نے ایک نظر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال لی، یا اللہ کے رسول نے بچپن میں بھی ان کو اگر آپ نے دیکھا تو ان کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کی برکت سے یقیناً وہ اونچے سے اونچے اخلاق کے مالک رہے۔ ہم جب اصول حدیث میں جب صحابی کی تعریف کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جس نے پیارے رسول سے صحبت، پیارے رسول کے ساتھ صحبت ان کی رہی ہو، ساتھ رہے ہوں ایمان کی حالت میں، اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، تو اس میں سب سے پہلے وہ بڑے صحابہ آتے ہیں جو باہوش تھے، بالغ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ذات مبارک کے اور ذات رسالت کے ذریعے سے جانتے تھے، اور پھر آپ کی اتباع میں آگے آگے رہتے تھے۔ لیکن وہ صحابہ بھی داخل ہیں جن کو جو پیدا ہوئے چھوٹے تھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو دعا کے لیے پیدا ہونے کے بعد بھی لایا گیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیارے رسول کی نظر مبارک ان پر پڑی، تو اس معنی سے ان کو صحابہ کہا جائے گا۔ ان میں سے آپ ایک ایک کی تھیسسیں لکھ سکتے ہیں، اس میں ایک ایک کی سوانح حیات دیکھیں تو بفضل اللہ تعالی جس کو پیارے رسول نے دیکھا بچپن ہی میں، ان کی زندگی مثالی زندگی ہوا کرتی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے صحابہ کو یہ ادب دلایا کہ آپ سے آگے نہ بڑھو، چلتے ہوئے بھی، راستہ چلتے ہوئے بھی پیارے رسول سے آگے بڑھنا بے ادبی شمار کی گئی، اور صحابہ کرام آپ کے پیچھے سر جھکا کر کے چلتے تھے۔ مسجدوں میں جب بیٹھتے تھے تو آپ کی بات کے لیے چپ بھی رہتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسی مجلس ہوتی تھی عام طور پہ جس کی توصیف اس طرح کی ہے کہ کأن علی رؤوسنا الطیر، گویا ہمارے سروں پر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ذرا سا حرکت کی توڑ جائے گی، اس وجہ سے حرکت نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ، اور نہ بولتے تھے۔ ہاں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرتے تھے تو معلوم بھی ہوتا تھا ان کو کہ یہ سوال، اس کا جواب یہ ہے، لیکن ادباً وہ عام طور پر آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی اگر پیارے رسول نے کسی سے خصوصی طور پر نہیں پوچھا تو کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ وہ منظر حج کا، مکے میں جو آپ نے جو خطبہ دیا، منی میں جو آپ نے خطبہ دیا، مکے میں خطبہ دیا، اس میں بھی یہی کہا تھا کہ جانتے ہو یہ اتدرون ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نحر اور قربانی کا دن ہے۔ اتدرون ای شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ کیونکہ وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ متہم رکھتے تھے، زندگی بہت ہی ضلال مبین میں گزری تھی۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ کھلی گمراہی میں تھے، تو یہ سوچتے تھے کہ ہم اس کا نام، اس مکے اس دن کا نام قربانی کا دن رکھتے تھے، ہو سکتا ہے پیارے رسول دوسرا نام رکھیں، کیونکہ ہماری زندگی نئی شروع ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہر چیز کو متہم رکھتے تھے اپنی، اور کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ وَظَنَنَّا، صحیح بخاری کی روایت ہے، وَظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، جو نام ہم جانتے ہیں ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ دوسرا کوئی نام اس کا رکھیں گے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ ایُّ بلد ھذا، کون سا یہ مہینہ، یہ شہر ہے، کون سی بستی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا یہ 10 تاریخ منی کی نہیں ہے، یا یہ کہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ اور محترم دن نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے؟ نہیں ہے۔ کہا کیوں نہیں؟ وہی مہینہ ہے۔ کہا کیا یہ مکہ جو اللہ کا محترم شہر ہے وہی نہیں ہے؟ کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ۔ ایک دوسری روایت بخاری میں دماءکم و اموالکم، اور نسائی وغیرہ کی صحیح روایت میں زیادتی ہے جنہوں نے دوسرے صحابی نے نقل کیا، وہ اعراضکم،
تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری آبرو اور عزت حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، کسی کا کوئی خون نہیں بہا سکتا بغیر شرعی حق کے، کسی کا کوئی مال نہیں لے سکتا ہے بغیر رضامندی کے، اور کسی کی آبرو ریزی نہیں کر سکتا ہے، تو حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جس طرح یہ محترم شہر ہے، مقدس شہر اور حرمت والا، جس طرح یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس طرح یہ حرمت والا دن ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحابہ کرام آگے نہیں بڑھتے تھے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور پھر توقیر اور تعظیم کا یہ منظر مجلس مبارکہ کی حرکت نہیں کرتے تھے، بولتے نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر اور عمر احادیث میں آتا ہے رضی اللہ عنہما کہ وہ پیارے رسول کے لیے وزیر کی طرح ہوا کرتے تھے، لیکن جب بیٹھتے تھے تو نظر سے نظر نہیں ملاتے تھے، نیچی نظر کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے، اور جو سنتے وہ دل میں اتار لیتے، دل کے ساتھ پورا جسم حرکت کرتا اس پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی توقیر اور تعظیم جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس رسول مبارک کو کہ تاکہ ایمان لاؤ اور ان کی تعزیر اور توقیر کرو، عزت کے جو بھی پہلو ہو سکتے ہیں وہ تم پیش کرو پیارے رسول کے لیے، اور ہر موڑ پہ آپ کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے تعزروہ، مدد کا معنی یہ ہوا کہ اپنی جان تک فدا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مبارکہ میں آپ نازل ہوئے، اور وہاں انصار سے جو بیعت ہوئی تھی مکے میں حج کے موقع پر، اس بیعت میں ایک شرط یہ تھی کہ ہم اپنے شہر میں رہ کر کے ہم آپ کا دفاع کریں گے، یعنی باہر نہیں نکلیں گے۔ یہ گویا ظاہری لفظ نہیں تھا، لیکن شہر میں رہ کر کے ہم آپ کی دفاع کریں گے، اور جس طرح اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے دفاع کرتے ہیں، ڈیفنس کرتے ہیں، اس طرح ہم اپنے آپ سے بھی دفاع کریں گے۔ لیکن ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جن کو مدینے میں بہت کچھ تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو شہید کر دینے کا آخری پلان بنایا گیا، اور اس سے پہلے حضرت بلال اور دوسرے جو کمزور صحابہ تھے، جو خصوصی طور پر غلام وغیرہ تھے، ان کو بہت کچھ ستایا گیا۔ آخر جب مکے کی زمین تنگ آ گئی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اس وقت زندہ تھے، اس سے پہلے حضرت خدیجہ، ان دونوں کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو پیارے رسول کے علماء نے نام رکھا اس سال کا عام الحزن، غم کا سال۔ تو لوگوں کو موقع ملا آپ کے ستانے کا، بلکہ اس سے پہلے بھی جو معاہدہ لکھا آپس میں کفار قریش نے کہ یہ بنی ہاشم، جس میں ابو طالب اور آل عبد مناف مل کر کے پیارے رسول کی کفر کی حالت میں بھی ایمان نہیں لائے پیارے رسول پر، لیکن وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ ان سے دفاع کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ہم ان سے بائیکاٹ کر لیں، نہ ان سے شادی بیاہ ہو، نہ ان سے خرید فروخت ہو، کوئی تعلق نہ رکھیں۔ پیارے رسول حضرت ابو طالب، اللہ تعالیٰ ان کو اس محبت کی بنا پر کفر کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلکا عذاب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ابو طالب نے سب کو سمیٹ کر کے، اور اپنی ایک گھاٹی تھی دو پہاڑوں کے درمیان، اور گھاٹی کو کہتے ہیں شیب، جو پیچھے سے تین طرف سے پہاڑ اونچے، ایک طرف سے راستہ ہو، ایک طرف سے حفاظت کی ضرورت پڑتی ہے، دوسری طرف سے محفوظ رہتے ہیں، اس میں جا کر کے بند ہوئے۔ 3 سال تک ایسی سخت زندگی گزری کہ جہاں پیاس، بھوک اور سب کچھ کا سامنا کرنا پڑا، کتنے بچے مر گئے، اور اگر روایت میں آتا ہے کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اگر ایک ٹکڑا تسمہ جوتے کا مل جاتا چمڑے کا تو اس کو بھگو کر کے اور باری باری اس کو چوس کر کے اپنے پیٹ کی بھوک کی آگ بجھاتے تھے۔ تو یہ سب ہوا، اس میں کوئی شک نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی بہت کچھ مدد کی۔ صحابہ کرام، حضرت ابو طالب اور دوسرے لوگوں نے پیارے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، آپ کے چچا آپ سے بہت محبت کرتے تھے،
آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا؟ آپ جانتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو سرہانے بیٹھ کر کہتے ہیں، یا ام قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ایک ایسا کلمہ ہے کہ مجھے حجت مل جائے گی آپ سے اللہ کے سامنے دفاع کرنے کی اور آپ کی سفارش کرنے کی، ورنہ کافر کے لیے سفارش جائز نہیں۔ تو لیکن ابو جہل اور ابو لہب کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اترغب عن ملت آبائک یا ابا طالب، اپنے دادا اور پردادا کے مذہب سے یا دین سے تم پھر جاؤ گے؟ نہیں، توفیق ہوئی، اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اور اس کے پیچھے بھی بہت سے احکام بھی ملتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے عبرت کے ہیں۔ تو انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، آخری بات جو بولے، بل علی ملت آبائی، اپنے آبا و اجداد ہی کی ملت پہ مرتا ہوں۔ پیارے رسول سے پوچھا گیا، آپ سے اتنی محبت کرتے تھے، آپ نے ان کو کیا نفع پہنچایا؟ تو کہا، پیارے رسول نے فرمایا کہ میری محبت کی بنا پر قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب ان کو دیا جائے گا کہ وہ فی ضحضاہ من النار، جہنم جیسے پانی ہلکا سا ہو جو صرف تلوے تک پہنچتا ہو، اس طرح جہنم میں ہوں گے، جس کی وجہ سے دماغ کھولتا رہے گا۔ ایک روایت میں جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مکے کی زندگی تنگ ہوئی، مدینے گئے، اور پھر پیارے رسول بھی مدینے پہنچے۔ بات آگے نکل گئی کہ پیارے رسول نے جب انصار سے بیعت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مدینے کے حدود میں رہ کر کے آپ سے دفاع کریں گے، لیکن جب انہوں نے گھر سے بے گھر کیا اور پھر انہوں نے پلان بنایا کہ اب کی مرتبہ قافلہ ان کا چلتا تھا تجارت کا، مکے سے شام تک جاتا تھا، اور پھر آ کر کے جو کچھ مال و اموال لاتے تھے اس میں جو نفع ہوتا تھا اسی سے زندگی گزرتی تھی، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ اب کی مرتبہ جو قافلہ بھیجا جا رہا ہے، جو کچھ فائدہ پہنچے گا اس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، ان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا، اور راستہ تھا سمندر کے کنارے سے جو رابغ اور بدر اور یہ راستہ ہے مکے جانے کا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ ان کا قافلہ جا رہا ہے اور ہمارے خلاف جنگ کرنے کے لیے یہ قافلہ تیار ہوا ہے، تو ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم ان کو جا کر کے روکیں، ان کے قافلے کو پکڑیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت چند لوگوں کو لیا، اور یہ امید نہیں تھی کہ جنگ کا کوئی معاملہ شروع ہوگا۔ 313 اس میں پیدل تھے، جس میں 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور باقی سب پیدل جا رہے تھے، اپنی تلوار وغیرہ لے کر کے جلدی سے نکلے۔ لیکن ابو سفیان قافلے کے سردار، انہوں نے اس قافلے کو نکال کر کے ہوشیاری سے اور بچا لیا، اور پھر مکے والوں کو خبر بھیج دی۔ پہلے تو جب یہ سنا کہ پیارے رسول حملہ کرنے والے ہیں تو مکے کو خبر بھیج دی کہ جلدی سے مدد کے لیے آؤ۔ پھر جب نکل گئے تو کہا اب ضرورت نہیں ہے، تم لوگ واپس جاؤ۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ نہیں، جائیں گے اور بدر میں ہم ٹھہر کر کے وہاں کچھ دن رہ کر کے شراب پئیں گے، کباب کھائیں گے، شراب و کباب کی مجلسیں ہوں گی، اور تاکہ تمام عرب کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ جب آئے، قریب پہنچے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امکان ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، کہ ہو سکتا ہے مدینے پر بھی چڑھ دوڑیں۔ اس وجہ سے پیارے رسول نے مشورہ لیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے۔ تو سب سے پہلے مشورے کے جو مستحق تھے وہ انصار تھے، جن سے یہ بیعت ہوئی تھی کہ انہوں نے بیعت کے شرط میں یہ کیا تھا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر کے آپ سے دفاع کریں گے۔ پیارے رسول نے حضرت جب مخاطب کیا کہ کیا کیا جائے، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مجھے مشورہ دو، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایسے موقع پر وشاورھم فی الامر، لوگوں سے مشورہ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی آتی ہے، لیکن مشورہ ایک اہم چیز ہے، بہرحال کئی مصلحتیں اس سے متعلق ہیں۔ پیارے رسول نے مشورہ لیا تو حضرت ابوبکر نے بھی کہا کہ پیارے رسول ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مہاجرین دوسرے عمر اور دوسرے مہاجرین نے بھی کہا رضی اللہ عنہم کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لگتا ہے کہ آپ ہم لوگوں کو مخاطب کر کے پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو کہا ہاں، میرا مقصد آپ ہی لوگ ہیں۔ تو کہا اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے جو کچھ حکم دیا آپ آگے نکلیں، اگر آپ برق الغماد جو بہت بڑی وادی ہے وہاں بھی جائیں تو ہم آپ کے لیے لجالد ناماک آپ کے ساتھ ہم جائیں گے، اور پھر
اگر آپ سمندر میں گھس رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں گھس کر کے ان سے جنگ کریں گے، اور آپ یہ جان لیں کہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح یہودیوں نے کہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جنگ کا، تو انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارے رب جاؤ، ہم یہاں بیٹھے، ہم نہیں جائیں گے۔ اس طرح ہم نہیں کہیں گے، بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون، اللہ اور رسول آپ چلیں، ہم آپ کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ اپنی جان کو بھی چھڑکتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم واخوانکم وعشیرتکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ جان لو کہ اگر تمہارے مال اور تمہارے قبیلے اور تمہارے جتنے اقارب ہیں، اگر اللہ اور رسول سے تمہارے نزدیک زیادہ پیارے ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ یعنی یہ کہ پیارے رسول کو اپنے جان سے بھی ہر مسلمان کو چاہیے کہ زیادہ پیارا رکھے، اور اس راستے میں جو کچھ ضرورت پڑے وہ اس کو پیش کرنے میں وہ دریغ نہ کرے۔ صحابہ کرام اسی طرح تھے۔ غزوہ احد کا موقع تھا، ایک بیوی کو خبر لگی کہ تمہارا شوہر، تمہارا باپ اور تمہارا بھائی سب شہید ہو گئے، اور یہ افواہ پھیل گئی کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ آپ کے دندان مبارک ٹوٹے تھے، کسی نے مارا تھا پتھر، ابن قمیہ، تو اس کا بھی قصہ صحیح بخاری میں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہاڑ سے پانی لایا گیا، وہ اوکھلی کی طرح کوئی جگہ ہے، اس کو اوکھلی ہی کے نام سے عربی میں کہا جاتا ہے، وہاں سے پانی لائے۔ پھر حضرت فاطمہ نے چٹائی کا کچھ حصہ جلا کر کے پھر اس میں زخم میں بھرا۔ تو بہرحال پیارے رسول کے دندان مبارک بھی ٹوٹے، اور لیکن یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ عورتیں مکہ مدینے کی نکل کر کے روتی، چیختی، چلاتی پہنچ گئیں وہاں حدود احد پر۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہارے باپ کا بھی شہید ہو گئے، تمہارے شوہر بھی شہید ہو گئے، تمہارے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ تو کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں۔ کہتی ہیں، ان کو بتایا گیا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر ہیں۔ کہتی ہیں کل مصیبت بعدہ جلل، پیارے رسول کے بعد تمام مصیبتیں ہلکی ہیں، کوئی مصیبت نہیں۔ جی بسم اللہ۔ دو چیزیں، ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاندان میں بھیجا کسی صحابی کو کہ جا کر کے ان کی لڑکی سے کہہ دو کہ پیارے رسول نے کہا ہے شادی کر دیں۔ باپ کی شامت آئی، باپ لڑکی کے پاس گئے کہ پیارے رسول نے کہا ہے کہ تمہاری شادی فلاں کے ساتھ کر دی جائے۔ تو لڑکی نے فوراً جواب دیا، کہتی جب پیارے رسول کی بات ہے تو پھر مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک جھلک ہے صحابہ کرام کی جانفشانی یا پیارے رسول پر جان چھڑکنے کی، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اور لیکن یہ قصہ تو بہت ہی طویل ہے، رہ گئی بات کہ یقیناً دشمن سے یا مخالف سے ہم خیر کی امید نہیں رکھتے۔ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ سے مدد مانگیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہمارے افضل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یقیناً ہم اس کو صلح کے انداز سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ یہ جانیں کہ یقیناً ہم بھی الحمدللہ ہماری حکومتیں تھیں، اور ان حکومتوں کو مسلمانوں نے اچھے انداز میں چلایا، اور چونکہ وہ اللہ کے نام سے جیتے، اللہ کے نام سے سانس لیتے تھے، اس وجہ سے ہر کام ان کا اللہ کے لیے ہوتا تھا۔ جو بھی ان کے ماتحت ہوتا تھا ہر ایک کی عزت اور ہر ایک کو پناہ دینا ان کو اپنا فرض سمجھتے تھے، کسی بھی مذہب کا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی
جبکہ بیت المقدس گئے تھے، قصہ معلوم ہے آپ کو، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی سب کچھ، تو وہاں ایک بوڑھے کو دیکھا، نصارہ ہی کہنا صحیح، عیسائی نام دینا صحیح نہیں ہے، تو عیسائی نصرانی ایک بوڑھا تھا، وہ ہاتھ پھیلا کر کے مانگ رہا تھا، تو گورنر سے کہا کہ تم نے اس سے تم نے جزیہ لیا ہے؟ کہا ہاں پہلے دیتا تھا، اب یہ نہیں دے رہا ہے۔ تو کہا کہ اور پھر کیوں مانگ رہا ہے یہ؟ کہا کہ محتاج ہے۔ کہا ہم نے اس کے طاقت کی زندگی میں یا اس کی جوانی کی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھایا، اور اب بڑھاپے میں اس کو اس پر مجبور کریں کہ مانگ کر کے کھائے؟ حضرت عمر نے فوراً کہا کہ بیت المال سے ان کا وظیفہ جاری کرو۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں کہ اسلامی حکومت میں الحمدللہ بہت کچھ لوگوں کو عزت ملی، اور اللہ کی تعلیم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، اللہ کے علاوہ جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان کو گالی نہ دو، نہ اللہ کو وہ گالی دیں گے دشمنی میں۔ تو مسلمان نہ کسی کو گالی دیتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، اور یہ ایک چیز ہے کہ ایک مسلمان کے ایمان کا جز ہے، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ ورسولہ وبالیوم الآخر، تمام رسولوں پر اجمالی ایمان ہے، جن کا نام لے کر کے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کلام پاک میں یا حدیث رسول میں، پیارے رسول نے، ان کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے، اور ان پر یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے یقیناً، اور پھر وہ ان کے خلاف کوئی بات کرنی، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنی ہو جاتی ہے، کیونکہ پیارے رسول نے فرمایا الانبیاء اخوات اللات، یہ انبیاء دو باپ ہیں، ماں سب کی ایک ہے، اس طرح کے بھائی ہیں۔ تو وہی بات رہی کہ جو لوگ اس وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیچڑ اچھالتے ہیں یا وقتاً فوقتاً، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہیں ڈنمارک میں بھی اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، تو یہ ایک پلاننگ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم بیوقوف بھی ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کے آبرو پر کوئی بات آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے پابند ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان اور ایک مسلمان کی عزت کو بہت ہی قیمتی بیان فرمایا ہے۔ آپ یہ حدیث سنے ہوں گے، یاد دلانے کی ضرورت ہے، ان حرمت دم المسلم اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ، ایک مسلمان کا خون اللہ کے ہاں کعبے کی حرمت سے بھی زیادہ محترم ہے۔ اس وجہ سے اسلامی خون بہت آسان نہیں ہے، کوئی ایسا حادثہ نہ ہونا چاہیے جس سے رائگاں جائے یہ بغیر کسی شرعی سبب کے، اور مسلمانوں نے جنگ پہلے کبھی نہیں کی ہے۔ اسلام تو آیا ہی ہے کہ جنگ کو دنیا سے ختم کیا جائے۔ قاتل الذین یقاتلونکم، کلام پاک میں جو آیت ہے، بیٹا ذرا سا بتائیے گا، قاتل لا دوسری آیت میں ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، قاتل حتی لا تکون فتنہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة یکون الدین کلہ للہ، اور دوسری مصحف لے آئیے گا دوسری آیت میں ہے کہ وہ جب جنگ کر رہے ہیں تمہیں، یہاں تک کہ تمہیں مجبور کر دیں حرم پاک میں بھی جنگ کرنے کا، تو وہاں تمہیں جنگ کرنے کا حق ہے جب وہ پہل کریں۔ مسلمان پہل نہیں کرتا ہے، مسلمان اس وجہ سے پہل کرتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی پہل کر کے اور ہمیں زک پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر ہمیں حق ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک قانون ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کے پھر وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، دیکھیے جو آپ سے جنگ کر رہے ہیں ان سے جنگ کرو، لیکن جنگ میں ظلم نہ ہونے پائے۔ جہاں تک اگر وہ جنگ میں آپ سے ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو پھر حق نہیں کہ ہم ان کو قتل کریں۔ تو اسلام نے جب بھی ہتھیار اٹھایا تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، بلکہ دوسری قوموں سے ہتھیار چھیننے کے لیے۔ آیت کریمہ ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، جنگ کرو تاکہ جنگ اپنے ہتھیار کو ڈال دے، یعنی گویا دنیا سے ہتھیار چھین کر کے اور سب کو بغیر ہتھیار کر کے امن کا پیغام دیا جائے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، جس کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں جو لوگ پڑھتے ہیں، اور یہی طریقہ رہا ہے
تمام اسلامی ملکوں میں الحمدللہ جب بھی اگرچہ طوائف الملوکی ہو چکی تھی، اندلس میں دوسرا کوئی حاکم تھا، خلیفہ تھا، بغداد میں کوئی دوسرا تھا، حجاز میں کوئی دوسرا تھا، لیکن سب کا طریقہ یہی تھا کہ پہلے انہوں نے جنگ نہیں کیا، لیکن جنگ ہوئی تو اللہ کے فضل سے آگے بڑھے، اور وہ پوری دنیا کا قانون ہے کہ آپ کو دفاع کا حق ہے، اور پھر انہوں نے ظلم نہیں کیا۔ ہم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھالا تم نے جب ہوش سنبھالا تو سنبھلنے نہ دیا۔ یقیناً اس زمانے کی تاریخ دیکھیے، الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ جا کر کے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم قومیں اسلام کے سائے میں کس قدر باعزت زندگی گزار رہے تھے، اور کوئی بھی با صلاحیت ہے اس کو خلیفہ باقاعدہ حکومت کا وظیفہ دیتے تھے۔ ہارون رشید کے زمانے سے ڈاکٹر جس کو عیون الانباء فی طبقات الاطباء میں ذکر کیا ہے کہ سب سے بڑا ڈاکٹر ان کا جو خصوصی تھا وہ نصرانی تھا، اور پھر دوسرا ڈاکٹر ایک یہودی تھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں نے ہر قوم کی عزت کی اور علم کی عزت کی، علم کی قدردانی کی، کسی بھی قوم کے ذریعے سے رہا ہو، اور کسی کو ستانے کی، خصوصاً سب سے مقدس ذات جو نبی ہوا کرتا ہے کسی بھی قوم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ قرآن صاف ہمیں سکھا رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، کبھی کسی نے ایک اشارہ بھی کوئی ایسا نہیں کیا ہوگا کہ پیارے نبی اس زمانے کے کسی مسلمان کی زبان یا آنکھ کے اشارے سے بھی وہ ان کو کچھ معیوب کیا جائے۔ لیکن بہرحال جو لوگ اس وقت کر رہے ہیں ان لوگوں کو تو ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً وہ نہ دنیاوی قانون کا احترام کر رہے ہیں، اور نہ انسانیت کا احترام کر رہے ہیں، اور نہ کسی دین اور ایمان کا احترام کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایسے لوگوں کو مجبور سمجھنا چاہیے، ایسے لوگوں کو مجبور سمجھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں آپ کہ مطالبہ کریں، جو لوگ ایسے ملکوں میں جی رہے ہیں صلح سپاٹے کے ساتھ مطالبہ ہو کہ ان کی اس کارکردگی یا اس برے کام کا بدلہ ان کو دیا جائے۔ اور پھر اس کے پیچھے اگر ہم بہت کچھ توڑ پھوڑ جیسے کہ ذکر کیا گیا، یقیناً یہ شرعی چیز نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ کی زندگی جو صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جس طرح تنگ کی گئی تھی، اس زمانے میں آپ یہ سوچیں، آپ حدیث پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو عصر کے بعد خاص طور پہ جب سایہ ادھر دوسری طرف ہوتا تھا مقام ابراہیم کی طرف اور حتیم کی طرف، تو ابو جہل، ابو لہب اور بڑے بڑے صنادید قریش اپنے گاؤں تکیہ لگا کر کے وہاں بیٹھتے تھے، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ کرنا ہو ندوہ میں بیٹھ کر دارالندوہ میں کرتے تھے۔ لیکن پیارے رسول نے کسی صحابی کو نہیں کہا، موقع بہت کچھ تھا کہ جا کر کے وہاں بیٹھے ہیں ان کو قتل کر دو، ایک کو قتل کر کے بھاگ جاؤ، یا کم سے کم جاتے ہوئے پیارے رسول نے کسی سے کہا کہ ہم بھی جا رہے ہیں، اکثر صحابہ بھی چلے گئے، جا کر کے ان کو قتل کر دو۔ نہیں، یہ چیز شرعی نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے آج کل جو بہت سی ٹیمیں بن رہی ہیں مسلمانوں میں، بنی ہیں یا کام کر رہی ہیں اس نام سے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، کھل کر کے اگر نام لیا جائے تو بہت سی ٹیمیں مسلمانوں کی ایسی ہیں جنہوں نے جہاد کے نام سے مسلمانوں کو بہت کچھ نقصان پہنچایا۔ اور میں اگر یاد دلاؤں تو میں نے ان کے ذمہ داروں سے بھی بات کی تھی، آج سے 18-20 سال پہلے حرم پاک میں فتویٰ کے لیے بیٹھتا تھا، تو کشمیر کے لوگ آتے تھے، حالات سننے میں جو کچھ آتے تھے اس کی روشنی میں نے پوچھا کیا حال ہے، تو رو کر کے ایک حاجی نے کہا کہ ہماری بچی خود اٹھا لی گئی۔ وہ لوگ آتے ہیں اس نام سے، 6 لاکھ فوج وہاں ہے باقاعدہ مسلح فوج، تو کہتے ہیں وہ لوگ اس نام سے آتے ہیں کہ یہاں مجاہدین طیبہ والے یا فلاں چھپے ہوئے ہیں، گھستے ہیں گھر میں اور بچیوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ ہماری زعفران کی کھیتیاں تیار ہوتی ہیں، اس پہ ہلکا سا کچھ ڈال دیا بم اور وہ سب ضائع ہو گیا۔ ایک دم بیچارے فقیر غریب ہو گئے، رو رہا تھا۔ تو ان سے ہم نے خود بات کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے اور صحیح سمجھ دے۔ ہم نے کہا یہ چیز نقصان دہ ہے، کہتے نہیں بہرحال کچھ تو قربانی دینی پڑے گی۔ تو اس قسم کے حوادث جو کیے جا رہے ہیں، ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں، جمعیتیں بنائی جا رہی ہیں، یہ بھی غیر شرعی ہیں۔ آپ سب سے پہلے شرعی طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کو بوئیں، ایمان کی کھیتی بوئیں، ایمان کو تازہ کریں، ایمان قوی ہو، اور ان کی تربیت اس طرح کی ہو کہ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے کوئی ایک دل ہو کر کے اور پھر اللہ کی مدد کے مستحق ہو کر کے
پھر کوئی کام کریں تبھی یہ چیز شرعی بن سکتی. اکا دکا یا 10 آدمی 50 آدمی کی ٹیم بنا کر کے اور گھس کر کے کسی طرح چپکے سے ایک ڈھیلا پھینکیے، اس کے نقصان، اس کے بدلے آپ کو کتنا بستیاں جلا دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیز شرعی نہیں رہی ہے. تو میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پر یقیناً دل کھول جاتا ہے، خون پکنے لگتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کی توقیر، آپ کی سیرت ہمارے سامنے ہے. ہمیں وہی کچھ کرنا چاہیے جس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ ہو. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی اگر بہت باریک نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو نکل کر کے ریلی میلی یہ سب شرعی چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ایسی چیز ہو رہی ہے تو اس میں گھروں کو جلانا، کسی کو ناحق ایک شخص کو آپ پالیں جو بیچارہ یعنی اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کو قتل کر ڈالیں یا اور کچھ ہو، کسی کی گاڑی توڑیں، تو یہ شرعی چیز ہرگز نہیں ہے. بات آگے نکل رہی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تعزیر کا معنی. وہ آگے ایک چیز میں اور کہنا چاہتا تھا، یہ کہ اسلامی حکومت میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر پیارے رسول کو کوئی گالی دے رہا ہے تو اس کو پہلے توبہ اس سے لی جائے گی. اگر وہ مسلمانوں کے عہد و پیمان میں ہے تو وہ عہد و پیمان اس کا ٹوٹ گیا. اگر وہ تجدید کرنا چاہتا ہے اور صحیح راستے پہ آ رہا ہے تو اس کی تجدید کی جائے گی، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اصل یقیناً قتل یعنی سرکاری سطح پر قتل کر دیا جائے گا، لیکن معاملہ کچھ اور ہے، آپ سمجھتے ہیں. تو اس وجہ سے اور پھر اگر مسلمان ہے تو اس کو بھی توبہ سے گزارا جائے گا، نہیں تو اس کو قتل کرے. کوئی بھی ہو جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے جس سے پیارے رسول کی حد تک ہو رہی ہے. علامہ ابن تیمیہ، پیارے رسول حضرت ابن تیمیہ کے زمانے 661 میں ان کی ولادت ہوئی اور 728 میں وفات ہوئی. اس درمیان کوئی یہودی تھا ابن نغریلہ، اس نے گالی دے دی تھی پیارے رسول کو، تو انہوں نے چند گھنٹوں میں ایک کتاب لکھی، الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ننگی تلوار جو پیارے رسول کو گالی دے رہا ہے. لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہو، آپ کچھ کر سکتے. اب اختیار جو کچھ ہے ہمارا حق ہے کہ ہم ان لوگوں سے طلب کریں جو ایسے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں. لیکن اب کیا کیا جائے؟ پورے دنیا کے فسادی آ کر کے پناہ لے رہے ہیں اور وہاں سے فساد کر رہے ہیں، تو کہاں تک آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر قانون اجازت دے رہا ہے تو ان سے کہا جائے کہ ایسے لوگوں کو پابند کیا جائے اور آئندہ ایسی چیزیں نہ ہونے پائے. دوسری بات جو اہم میں یہ کہنا چاہتا ہوں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ذرا سے یاد دلائی لا تقدموا کی تفسیر آگے چل کر کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو آپ کی زندگی میں. روایتوں میں آیا ہے کہ اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ کچھ بدو لوگ آیا کرتے تھے، اور حدیث شریف میں من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہے گا، علم تعلیم سے ذرا سا اور تہذیب سے دور رہتا ہے تو ذرا سخت عمل اور سخت دل ہوتا ہے. من سکن البادیۃ جفا، تو آتے اور کہتے یا محمد یا محمد، آپ کے ازواج مطہرات کے حجرات کے پیچھے سے آواز دیتے جاتے تھے. جس طرح عام آدمی ایک دوسرے کو پکارتا ہے اس طرح وہ پکارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے عدد دیا، کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، پیارے رسول کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو اور ان کے لیے اور اونچی آواز سے ان کو پکارو بھی نہیں. ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال سب بیکار ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. جس طرح شرک کا معاملہ ہے، شرک سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کو ایک آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے پیارے رسول، آپ کو یہ وحی کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے ہر نبی کو فردن فردن کہا گیا. فردن فردن کا ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، وہاں نہیں کہا اللہ تعالیٰ لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ، تم سب اگر شرک کرو نہیں، تو ہر ایک سے فردن فردن کہا گیا، یا نوح یا ابراہیم یا لوط یا شعیب یا صالح، لئن اشرکت، ہر ایک سے الگ الگ کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، آپ کے تمام اعمال بیکار ہو جائیں گے. گویا یہ شرک کی طرح ہے کہ پیارے رسول سے بے ادبی کی جائے، پیارے رسول کی آواز کے اوپر آواز کی جائے، یہ بھی ہمارے عمل کے ساقط ہونے کا خطرہ. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. حضرت عمر رضی اللہ تعالی، یہ زندگی میں بھی ہے
اور پھر آپ کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے یہی ادب محفوظ رکھا پیارے رسول کی ذات مبارک کے ساتھ۔ کچھ لوگ آئے یمن سے اور مسجد مبارک میں اونچی آواز سے بول رہے تھے، تو حضرت عمر نے کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اتنی اونچی آواز پیارے رسول کی آواز کے اوپر کرنا جائز نہیں ہے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ ہم یمن سے آئے ہیں۔ کہتے ہیں لو کنتم من اہل المدینہ لاوجعتکم ضربا، اگر تم مدینے کے ہوتے تو تمہیں میں اچھی سزا دیتا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ دور تھے، معذور ہو، نہیں جانتے ہو، تو ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا۔ لیکن ہم آگے چل کر کے سب سے اہم جو بات کہیں گے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کی تفسیر میں، کہ ہم مسلمان تو ہیں، جس میں یہ جذبہ بھی بہت ہی مبارک ہے کہ شراب پینے والا مسلمان بھی پیارے رسول کے خلاف کوئی چیز نہیں سن سکتا۔ یہ باعث عزت ہے پیارے رسول کے لیے، اور ہم بھی اس پہ فخر کریں گے کہ ہمارا ایک ایسا آدمی جو نماز بھی نہیں پڑھتا لیکن پیارے رسول کے خلاف نہیں سن سکتا۔ لیکن پھر کیا پیارے رسول کے حکم کے مطابق یہ عمل ہے کہ ہم نہ روزہ رکھیں، نہ نماز پڑھیں، نہ کچھ کریں، اور پھر پیارے رسول کو اپنا عاشق، پیارے رسول کو عاشق رسول بنائیں؟ نہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پیارے رسول کے آگے نہ چلو، پیارے رسول نے جہاں کہا ہے وہاں تم ٹھہرو، اور جہاں حاضر ہونے کا حاضر رہو، جہاں غائب ہونے کا وہاں غائب رہو۔ یہ نہیں کہ جہاں سے منع کیا ہے تم ادب کی بندھن توڑ کر کے پھر وہاں جا کر کے تم حاضر رہو، نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور پھر سب سے پہلے جو چیز داخل ہوتی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ میں، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو، دین میں جو نئی بدعتیں ایجاد کی جا رہی ہیں۔ ہماری قوم مسلم دین کے نام سے بہت کچھ بدعتیں ایجاد کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اچھی سمجھ کر کے کہ یہ بھی تو دین ہی کی بات ہے۔ کوئی بھی مرحلہ ایسا نہیں ہے، بچہ پیدا ہوا اور جنازہ ہو رہا ہے، ان سب میں بھی نئی نئی بدعتیں نکالی جا رہی ہیں۔ پیارے رسول کے خطبوں میں ہمیشہ ہی ہوا کرتا تھا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے اچھی بات اللہ کی کتاب، و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے اچھا طریقہ جس سے ہدایت لی جا سکتی ہے وہ پیارے رسول کا طریقہ ہے۔ وکل محدثۃ بدعہ وشر الامور محدثاتها، سب سے برے کام یہ دین میں دین کے نام سے ایجاد کردہ چیزیں ہیں، اور یہ گمراہی ہیں، اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو یہ مسلمان اللہ رسول سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر اس میں خیر ہوتا، پیارے رسول فرماتے ما بعث اللہ نبیا الا ان يدل علی امته علی کل خیر یعلمہ، اور اس کے برعکس پیارے رسول نے جو بھی نبی بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کے اوپر واجب ہے کہ جو خیر اللہ نے ان کو سکھایا ہے اس خیر کو اپنی امت کو بتا دیں، اور جو شر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس شر سے اپنی امت کو ڈرا دیں۔ تو اس باب میں مسلمانوں کا کیا کچھ رویہ ہے، یقیناً اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ آگے چل کر کے اللہ کے آگے بڑھ گئے۔ اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، نہ چاند کی نہ سورج کی کو سجدہ کرو، جس رب نے ان کو پیدا کیا صرف اسی کو سجدہ کرو۔ لیکن ایک مسلمان ہے، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ابھی وہ دیکھا یوٹیوب میں وغیرہ میں، تو ایسے لوگ ہیں جو اپنا سجدہ کراتے ہیں، لوگ ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ یقیناً یہ اللہ سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور سجدہ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور دوسرے کام میں کچھ شبہے کی بات ہو سکتی، لیکن سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے اور کسی ذات کے لیے نہیں جائز۔ آپ جانتے ہیں کہ مرد کا حق، شوہر کا حق بیوی پر اتنا بڑا ہے، پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی کو میں حکم دیتا کسی کے لیے سجدہ کرنے کا تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، اتنا بڑا حق ہے اس کا، لیکن سجدہ صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم پیارے رسول کا طریقہ ڈھونڈیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے حق رسول سب سے پہلے، اور پھر دوسرے حقوق میں سے جو ہر فرد کے اوپر واجب ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو صلاۃ و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس کی تاکید فرمایا، اور پھر وہ ہمارے فائدے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب پیارے رسول کا ذکر ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی پڑھیں، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ یہاں تک کہ خطبہ بھی ہو رہا ہے، خطبے میں کوئی اور چیز بول نہیں سکتا ہے آدمی، لیکن یہ علماء حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے، کہیں اس کے خلاف نہیں ملتا ہے
کہ جب پیارے رسول کا نام آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے حقدار ہیں، یہ خطبے کے آداب کے خلاف نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے آپ کے لائی ہوئی تعلیم کے مطابق تو پیارے رسول کا حق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیک کام کا حکم ضرور دو اور برے کاموں سے روکو۔ تو گویا حق رسول یہ ہے کہ آپ فوراً آدمی کو تنبیہ کریں کہ بھائی یہ بات غلط ہے، اچھے انداز سے سمجھا دیں، اور اس کے جو درجات ہیں نہی عن المنکر کے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص کوئی بھی منکر چھوٹی بری چیز ہو یا بڑی بری چیز ہو، نکرہ ہے یہ بھی، تو اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، یعنی اگر طاقت ہے۔ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف، جن کو ہم زمین میں طاقت دیتے ہیں، سب سے بڑی پہلی ذمہ داری خلیفۃ المسلمین اور امام المسلمین کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے دین پر مجبور کرے، چلنے پر مجبور کرے، جو دین اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ کافر ہے، اس کے اوپر واجب نہیں، لیکن جو شخص اسلام لے آیا اس کے اوپر واجب ہے کہ امیر المومنین اس کو مجبور کرے اور ان کی نگرانی کرے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھائے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے تو اس سے زبردستی زکوٰۃ لینا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے، من آتاہا معتجرا، اجر سمجھتے ہوئے خوشی خوشی جو دے دے گا تو ہم اس سے قبول کر لیں گے، ومن منعہا، جو اس کو روکے گا فإنا آخذوها وشطر مالہ عزمۃ من عزمات ربنا، اگر کوئی اس کو روکے گا تو ہم اس سے زکوٰۃ تو زبردستی لیں گے اور مزید تادیبی کارروائی کے لیے اس سے کچھ اور زبردستی لیں گے، یہ اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ تو گویا امیر المومنین، پھر اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہم میں سے ہر ایک چرواہا ہے۔ جس طرح ریوڑ اگر کسی کے کھیت میں جا پڑے کھانے لگے تو لوگ ریوڑوں کو گالی نہیں دیں، ہاں ہو سکتا ہے غصے میں کوئی مارے اس وجہ سے کہ اس کو برا لگے گا، لیکن اصل صاحب لائق ملامت وہ شخص ہے جو ریوڑ کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے رہا ہے، کسی کی کا نقصان کر رہا ہے تو یقیناً گناہگار وہ شخص ہوگا۔ اسی طرح کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الرجل راع علی اہل بیتہ، پیارے رسول نے فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کا چرواہا ہے۔ بیوی ہے، اس کو بھی آپ کو صلاۃ زکوٰۃ اور جو واجبی چیز اس کے اوپر ہے، جس کی طاقت اس کو ہے، اس کو بجا لانا فرض اللہ کی طرف سے، اور شوہر کے اوپر واجب ہے کہ اس کو زبردستی ادا کرائے۔ اور پھر اولاد ہیں، آپ جانتے ہیں ہم ان کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، اولاد کی تربیت کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، بچوں کو حکم دو 7 سال کے جب ہو جائیں تو صلاۃ پڑھیں، اور جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ ہاں کچھ لوگوں کے یہاں مارنا بہت بڑا جرم ہے، نہیں، یہ چیز ہے تربیت کا پرانا جو طریقہ رہا ہے وہی اب بھی، لیکن جیسے ہے کسی شاعر نے کہا ہے عربی کے فَقَسَى لِيَزْدَجِرُوا وَمَن يَكُ حَازِمًا فَلْيَقْسُ أَحْيَانًا عَلَى مَن يَرْحَمُ، کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے جن پر ہم رحمت اور شفقت برتتے ہیں، اور جو شخص باقاعدہ عقل رکھتا ہے تو کبھی کبھی اپنے ماتحت پر اس کو سختی بھی کرنی چاہیے۔ تو اس انداز سے یہ نہیں کہ مار مار کر کے ان کی ہڈی توڑ دو اور کچھ نہیں، بچوں کو ذرا سا اشارہ، کبھی کبھی اس مار کے بجائے گھور کے دیکھنا بھی کافی ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ ہم سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہو کر کے چلیں، اور ہمارے ماتحت جو ہیں ان کو اس پر چلانے کی کوشش کریں۔ اس ضمن میں تربیت اولاد کا مسئلہ بہت ہی اہم آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ اہمیت اس وقت ہو جاتی ہے جبکہ اس ملک میں مسلمان ایسے ملک میں جی رہے ہیں جہاں بچے کو یہ آزادی دی جاتی ہے کہ نہیں تم ماں باپ کے خلاف بھی کمپلین کر سکتے ہو، نہیں، بچوں کو اس طرح پالا جائے کہ وہ ماں باپ کا احترام کریں، اور پھر اللہ اور رسول کے دین پر ان کو چلا کر کے پھر کسی اور دوسری طرف چھوڑا جائے۔ سب سے پہلے ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ بچے کو سرکاری اسکول میں بھیجنے سے پہلے کچھ ایسا انتظام کریں، کماتے ہیں ہم، پیسے کماتے ہیں بچوں ہی کے لیے، تو ایسا انتظام کریں ہر محلے میں کہ چھوٹے بچے پہلے قرآن سیکھ لیں اور دین کے آداب سیکھ لیں، پھر ان کو اسکولوں میں بھیجا جائے تاکہ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے ہو کر کے سیکھ لیں گے، تو دیکھا گیا کہ وہ بچے جس طرح بچپن میں جو کچھ تلقین لی انہوں نے اسکول میں، وہی چیز ان پر زندگی بھر چھائی رہی،
اور بچے ہاتھ سے نکل گئے. یہ چیز بہت ہی اہم ہے. ہم نے مکے میں ایک مرتبہ اسی موضوع پر ایسے ہی بات آئی، درس دے رہا تھا، تو امریکہ کے ایک حاجی تھے، اپنے شاید کلکتہ کے پہلے رہنے والے، کیونکہ وہ کرتا وغیرہ پہنے تھے، ایسا معلوم ہوتا بھی کلکتہ سے اٹھ کے آئے ہیں، امریکہ سے نہیں آئے ہیں. تو بہرحال انہوں نے جب سنا، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خالص دین الحمدللہ، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا نطفہ بھی الحمدللہ سلفی نطفہ بفضل اللہ تعالیٰ، باپ دادا پر دادا الحمدللہ سب تو بفضل اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے علم سے نوازا. ہم نے انگریزی بڑی اچھی سیکھی تھی، لیکن 40 سال کی مدت میں اس کو ہم نے طلاق دے دیا تھا بالکل. یعنی ایم اے اور پی ایچ ڈی میں پڑھتے ہوئے ایک دم بس انڈیا گئے تو فارم بھر لیتے تھے، جو جانے کا فارم ہوتا ہے جہاز سے اترنے کا. اس کے بعد تو اب وہ تھوڑا سا سمجھ میں تو آتی ہے. مجھے افسوس ہوا جو بہت پہلے، اگر میں 15-20 سال پہلے یہاں آیا ہوتا تو میں سیکھنے کی کوشش کرتا تاکہ آپ سے اور انگریزی زبان میں ہم روبرو بات ہو. لیکن بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے. تو میں نے خالص سلفی اسلام جب ان کو سمجھایا، وہ گئے پہلے بغل میں ایک صاحب اور تقریر کرتے ہیں، بہت سی بات ان سے سنی، انہوں نے تو اچھا نہیں لگا ان کو، تو آئے میرے پاس بیٹھ گئے، کیونکہ ان کو تلقین کی گئی تھی. کہتے تھے کہ آپ کا نام میں نے پیس ٹی وی میں دیکھا تھا اور کہا تھا یہ بہت بڑا دشمن ہے ائمہ کا، ان کے پاس نہیں جانا. وہ سے کہہ رہے ہیں بعد میں تو، لیکن ان کو اچھا نہیں لگا. آ کر کے 20 دن ہی بیٹھے. 20 دن کے بعد پھر ذرا سا آنکھ نم کر کے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں امریکہ میں رہتا ہوں، میری کئی کمپنیاں ہیں، میرے پیسے کا کوئی حساب نہیں، 2 لڑکے 1 لڑکیاں ہیں. حالت یہ ہے کہ لڑکی 2-1 جتنے اپنے فرینڈز کو لا کر کے اپنے پورشن میں جا کر کے ہمارے سامنے گیٹ سے گھستی ہے، رات گزارتی، ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ بتائیے میں کیا کروں؟ اور ہم نے بہت کچھ خرچ کیا میلاد وغیرہ پر، لاکھوں کروڑوں، ہمارے پاس پیسے کا کوئی حساب نہیں، ایسے ہی کہتے ہیں. تو مجھے مشورہ دیجیے. لے جا کر کے ہم نے ایک کنارے حرم میں بیٹھا کر کے، اور لگتا تھا کہ رو بہت رہے تھے، لگتا تھا کہ داڑھی بھی موڑتے تھے، لیکن مکے کی زندگی میں تھوڑی سی بڑھا رہی تھی، بھیگ گئی تھی بالکل. تو ہم نے کہا بھائی دیکھیے، اب میں نے کہا کہ اب ان کا دل نرم ہے، کوئی زوردار اثر ڈالنا چاہیے. ہم نے کہا دیکھیے، اب آپ کے امریکہ میں رہنے پر اس حالت میں لعنت ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں جہاں کی آپ کو دین پر عمل کرنے کا موقع ملے، بچوں کو لے جا سکیں تو لے جائیں. کہتے ہیں بچوں سے تو مایوس ہوں، کوئی نہیں جائے گا، لیکن میں اور بیوی جا سکتے ہیں. ہم نے کہا اب آپ چلیں، کہاں جائیں؟ کہتے ہیں پاکستان بھی ایسا ہے، بنگلہ دیش. ہم نے کہا کچھ بھی ہو، ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ملک نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا ملک ہے. بنگلہ دیش اسلامی ملک نہیں ہے لیکن مسلمانوں کا ملک ہے، جہاں مسلمان اپنا دین ایمان محفوظ رکھ کر کے، حکومت اگرچہ کچھ اور طریقے سے ہے لیکن آپ وہیں چلے جائیں، دونوں میں سے کہیں بھی چلے جائیں. تو کہتے ہیں کہ میں اب جاؤں گا. اس کے بعد تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم نے کہا آپ نے بہت بڑی غلطی کی، بچوں کو اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش کی، کچھ آپ نے پہلے تعلیم دی تھی. کہتے تھے ہماری عمر تھی، ہم بہت کچھ کماتے تھے. ہم نے کہا کچھ آپ بھی غلط گلیوں میں گھومتے رہے ہوں گے. تو نیچے سر کیا انہوں نے. ہم نے کہا دیکھیے یہ ایسا راستہ ہے کہ بچے ضرور اسی راستے پہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب نہ جاؤ، انہو کان فاحشۃ، یہ بہت ہی انتہائی گھناؤنا گناہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے. اپنے بچوں کے لیے وہ شخص راستہ کھولتا ہے جو اس قسم کا راستہ چلتا ہے. جو میں نے کہا، ہم نے کھل کر کے ہم کہا زوردار دباؤ ڈالو تاکہ ان پہ اثر. ہم نے کہا آپ بھی گندی گلیوں میں گھومتے رہے ہوں گے جوانی میں بچوں کو چھوڑ کر کے، جبکہ ان کے پالیں. تو سر نیچے کر کے کچھ نہیں بولے. ہم نے کہا دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم کریم ہے. 100 رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک رحمت اتاری ہے دنیا میں، 99 اپنے پاس رکھے ہے. انشاءاللہ توبہ استغفار خالص للہ کر کے آپ نئی زندگی گزاریں. اور رو کر کے پکڑ کے رو رہے تھے، چھوڑ نہیں رہے تھے. تو کہا کہ میں اب جاؤں گا، اور جو مسلک کو آپ فالو کرتے ہیں بتائیے، اس کے آدمی ہمیں کہاں ملیں گے، ان سے مل کر کے میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں. تو ہم نے کہا دیکھیے جامعہ سلفیہ کے لوگ ہیں، وہاں جائیے، کراچی میں جو ہے ظفر صاحب کا اسکول، اس پہ جائیے، پتہ لگا کر کے اور ان سے مدد لیجئے. کہا انشاءاللہ. اس کے بعد 2 مرتبہ فون ہوا، پھر وہ ان کی خبر غائب ہو گئی. تو میرے کہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم بچوں کے بارے میں تھوڑی سی کمی کریں گے تو یقیناً حق رسول پر ہم بہت بڑا حملہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر بچہ جو دین فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے
اس کو چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف پیارے رسول کی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اذان کب ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حقوق رسول میں سب سے پہلے اندری حالات کی اسلام مختلف شکلوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا اس شخص پر جس کو صحیح دین کی توفیق دی اور آدمی کو عقل دیا ہے۔ دنیا کے معاملات میں تو ہم ایک چھوٹا سا اسپیئر پارٹ خریدیں گے تو ایک نہیں 10 دکان پہ جا کر کے پوچھیں گے اچھے سے اچھا کون ہے۔ دین کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی بھی بہت سی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تجارت کرنے والے دین کے نام سے بہت لوگ ہیں۔ تو کیا اس عقل سے ہم سوچ نہیں سکتے کہ اصل دین کیا ہے؟ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یقیناً دین کے نام سے دنیا نے کم ہی دیکھا، اور دشمنوں نے بھی جو ہمارے مخالف ہیں انہوں نے بھی اصلی دین کو مسلمانوں کی زندگی میں نہیں دیکھا، ورنہ اس طرح ہمارے ساتھ غلط سلوک نہ کرتے۔ وہ آپس میں مسلمانوں کو لڑتے دیکھ رہے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف، اور پھر اس کے باوجود شراب خانے ان کی وجہ سے سب سے زیادہ آباد ہوتے ہیں۔ اور کہاں یہی ہے کہ برمنگھم میں وہ احمد نام کا کتنے میٹر کا ہے، وہ جو شراب کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہاں برمنگھم میں شاید ہے۔ ہاں آپ دیکھیں گے 6 میٹر سے لمبا احمد لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے مجھے چلتے ہوئے سڑک پہ دکھایا، کہا یہ پورے یورپ میں اچھی سے اچھی شراب کا تاجر ہے اور فروخت بیچتا ہے۔ برمنگھم میں آپ پوچھیں، بڑی لمبی احمد بڑے خوبصورت کسی پاکستانی انداز سے لکھا ہوا ہے فارسی خط میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہر برائی میں آگے ہیں، اور جو صحیح اسلام ہے ان کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا، ورنہ فطری طور پر یہ لوگ بھی صحیح اسلام کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا فرض ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ صحیح اسلام جو اللہ تعالیٰ نے جس سے ہمیں نوازا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اچھی سے اچھی تبلیغ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں میں پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وارانہ محبت رکھنے کا جذبہ رکھیں، اور پھر آپ کی اطاعت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا، میں یہی بار بار کہتا ہوں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، اور پیارے رسول کے آ لینے کے بعد صرف پیارے رسول کی اطاعت کے لیے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء۔ کتنا آسان نسخہ ہے کہ جہاں پیارے رسول اللہ کا کلام ملے، کسی چیز کا فیصلہ ہو، وہاں کسی اور کی بات نہیں لینی ہے۔ اللہ کا کلام اور پیارے رسول کی حدیث مخالف نہیں ہو سکتے، اور اگر کلام پاک میں مسئلہ کا حل نہیں ہے تو پیارے رسول کی احادیث میں ڈھونڈیے، اگر مل رہا ہے تو پھر کسی اور کو نہیں دیکھنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی مسئلے میں تمہیں اجتہادی مسئلہ ہے کہ ایک رائے ادھر بھی ہو سکتی ہے، دوسری رائے ادھر بھی ہو سکتی ہے، اور نصوص قرآن و سنت دونوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو کسی پر بھی عمل کرو۔ لیکن اگر ایک ہی صحیح ہے تو پھر جو اللہ اور رسول کے قول کے مطابق ہو اسی پر مسئلہ کا حل نکالو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حنفی عالم آئے، فقیہ امام ابن تیمیہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے استاد ابن تیمیہ کے پاس ایک حنفی عالم آئے، کہتے ہیں میں آپ سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مشورہ ہے؟ کہا میں دیکھتا ہوں، ایسے ہی لفظ جو آیا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ حنفی مذہب کے مسائل اکثر حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اپنا مذہب بدل لوں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے ان کو مشورہ دیا، کہا بھائی تمہارے مذہب بدلنے سے کیا ہوگا؟ تم ایک آدمی ہو، مذہب کے ماننے والے بہت سے ہیں، مذہب کی کتابیں مرتب ہو چکی ہیں، سب کچھ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پھر کیا کہا؟ کچھ لوگوں صوفیہ لوگوں سے میں نے مشورہ لیا تو انہوں کہتے ہیں بس اللہ سے دعا کرو جس کی ہدایت دے دے تمہیں، اور کسی نے کہا کہ نہیں بدل لو۔ ابن تیمیہ دیکھیے کتنا معتدل مزاج آدمی، حالانکہ جنہوں نے ہر مخالف اسلام قول کی تردید کی، ان کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ مذہب بدل رہا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، مذہب کی پابندی کسی مذہب کی نہ کرو، ایسا کرو کہ اپنے مذہب کے تم 3 ٹکڑے کر لو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ٹکڑا مذہب کا وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے موافق ہے۔ جب کوئی مسئلہ ہے، وہ مفتی تھے، جب کوئی مسئلہ آئے اور قرآن حدیث میں کے موافق ہو تو تم اپنے مذہب کو سمجھ کر کے اور قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ دے دو۔
اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو مذہب کے خلاف ہو، اب جیسے بہت سے بھائی لوگ کہتے ہیں کیا حنفی مذہب میں کوئی ایسا مسئلہ خلاف ہے؟ کئی مسئلے سینکڑوں گنے جا سکتے ہیں بیک وقت، جس میں مغرب کے بعد آپ جانتے ہیں ان کے یہاں اذان کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی بھی جائز نہیں ہے، واضح طور پر حدیث میں پیارے رسول نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں۔ تو اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو قرآن حدیث کے موافق فیصلہ دو، مذہب کو چھوڑ دو۔ اور اگر مسئلہ اجتہادی ہے، امام شافعی نے یہ کہا ہے، امام مالک نے یہ کہا ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، تو جو سب سے زیادہ آسان ہو، جس مسئلے کو تم اچھا سمجھو اس کے موافق فیصلہ دو۔ کتنا آسان نسخہ انہوں نے بتایا ہے۔ ہماری بھی یہی دعوت ہے، اہل حدیث جو ہیں فقہ کے مخالف نہیں ہیں، الحمدللہ جو حدیث کو ماننے والے سلفی لوگ ہیں وہ فقہ سے استفادے کو ضروری سمجھتے ہیں، لیکن شرط ان کے یہاں یہ ہے کہ پیارے رسول کی بات ہوتے ہوئے کسی کی بات نہیں لی جائے گی، اور یہی حق رسول ہے حقیقت میں۔ اور اس کے بعد پھر اگر مخالف رسول پڑھ رہا ہے کوئی تو اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہیں تو تمام ائمہ ہمارے ائمہ ہیں، کوئی ہمارے باپ دادا یا ہمارے نسل کے نہیں ہیں، ایک ہی جن کی بات اقرب الی الصواب ہو اس کو لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی بن کر کے اور پیارے رسول کے حقوق، اللہ کے حقوق ادا کریں۔ میرا سوال یہ اطاعت کے بارے میں اولی الامر سے، کہ کس امیر کی اطاعت جو ہے تو کی جائے؟ کیا اس میں شرط ہے کہ وہ قرآن و سنت کا پابند ہو، یا اگر ایک سیکولر صدر ہے یا وزیر اعظم تو کیا یہ لوگ بھی اسی اطاعت امیر کے زمرے میں آتے ہیں؟ دیکھیے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر کی جو تفسیر کی گئی ہے صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے اور دوسرے لوگوں کے بعد تابعین، تتباع تابعین اور اس وقت تک علماء کے، اس میں 2 گروہ آتے ہیں، ایک تو حکام، مسلمان حکام، اور پھر علماء، دونوں اولی الامر میں ہیں۔ عالم فتویٰ دے، آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس کو لیں، ہم صفِ جہال صفِ علماء کی اطاعت کریں۔ اور حاکم اگر کوئی ایسا مسئلہ جو قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہے اور وہ مصلحتاً امت کے لیے رائج کر رہا ہے تو اس کی اطاعت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اب جیسے کہا جاتا ہے کہ کہاں قرآن حدیث میں ہے کہ سگنل کی تم پابندی کرو، کاٹتے چلے جاؤ۔ اب آپ دیکھیے اس میں لا تقتلوا انفسکم کے پر عمل کرتے ہوئے اگر حاکم وقت نے کہا ہے کہ نہیں سگنل رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کی جانیں بچیں، یا کیمرے رکھے گئے ہیں تاکہ لوگ پابند رہیں، تیز نہ چلیں۔ یقیناً سعودیہ میں ہمارا تجربہ ہے کہ جب سے کیمرے وغیرہ لگ گئے ہیں اور لوگوں پر جرمانہ، میرا ایک بچہ میں آپ کو بتاؤں اس نے 8,000 جرمانہ دیا ریاض آتے ہوئے، وہ نکلا تھا نیا قانون اور وہ کرتا چلا آیا، تو اب اس کے بعد وہ لوگ پابند ہو جائیں گے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ تیز چلنے سے بہت کچھ خطرات اللہ نے ہر چیز کا سبب بنایا۔ تو ایسے امور میں اولی الامر کی اطاعت یہ بھی دیانتداری ہے، دین کی بات ہے۔ اور اگر کوئی کہہ رہے ہیں کہ نہیں نماز نہ پڑھو، یا آج روزہ نہ رکھو، یا یہ کہ تم دفتر میں کام کرو، جیسے کہ تونس وغیرہ میں تھا، یہ باقاعدہ سرکاری طور پر، اللہ تعالیٰ زیادہ برداشت نہیں کرتے، حلیم تو ہیں، لیکن ایسا بھگایا تونس میں تھا کہ وہ کہتا تھا کہ نہیں جو سرکاری کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ فوجی کام کر رہے ہیں، ان کے لیے روزہ رکھنا منع ہے، تو وہاں ان کی اطاعت جائز نہیں۔ داڑھی رکھنا منع ہے، ان کی اطاعت جائز۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ اس ضمن میں اگر ہمیں سزا مل رہی ہے تو اس کو برداشت کریں، اور پھر اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھولے گا کبھی۔ تو اطاعت وہی ہے جو دین کے خلاف نہ پڑ رہی ہو، اور مصلحت میں اگر کوئی چیز عائد کر رہے ہیں تو اس پر عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا اللہ کے حکم کی بنا پر۔ جی شیخ ایک سوال کیا آپ کی جو علمی پاسٹ ہے، جس آپ کی جو علمی مطلب کہ آپ نے مکہ میں علم حاصل کیا، اس کی مطلب بتاؤ کہ آپ کو کیسے حرم میں داخل؟ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بتائیں گے، لیکن یہ پہلے دوسرے سوالات، یہ تو ایک شخصی ذاتی بات ہوئی۔ جی آپ بتائیں۔ کیا قبر پر نام کا کتبہ لگانا صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دو۔ بہت آسان جواب۔ ایک ہمارا عام آدمی جو کچھ نہیں پڑھے لکھے ہے اس کا جواب دے سکتا ہے کہ ڈھونڈو پیارے رسول کے زمانے میں کتنی مبارک شخصیتوں کا انتقال ہوا۔ سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ جو اوس و خزرج کے سردار تھے، کیا پیارے رسول نے ان کے نام کا کتبہ لگایا؟
پھر پیارے رسول کی ذات مبارک سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں۔ کیا حجرہ مبارک پر کسی نے کتبہ لگایا تھا کہ یہاں آپ کا جسد مبارک مدفون ہے؟ صحابہ کرام نے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دین کی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پیارے رسول کے ساتھ جو نہیں کیا یا اور کسی کے ساتھ نہیں کیا، پیارے رسول نے نہیں کیا، وہ دین ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ بہت ہی آسان جواب ہے۔ اب رہ گئی بات، بعض کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ فلاں کی قبر اس وقت بھی ترکیہ میں ہے اور زیارت کی جاتی ہے اس کو۔ ابن ذہبی وغیرہ نے لکھا تو ایک تاریخی نقطہ نظر سے اس کو بیان کیا ہے، شرعی نقطہ نظر سے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن جو اس وقت چھاپے ہیں کتاب وہ نیچے حاشیہ فٹ نوٹ لگا دیا کہ یہ چیز شرعی نہیں ہے زیارت وغیرہ اور یہ غلط ہے۔ تو بہرحال اس قسم کے سوالات بالکل آسان ہیں ایک حدیث کے اسٹوڈنٹ یا اسکالر کے لیے جواب دینا کہ ڈھونڈیے۔ الحمدللہ زندگی بھر کبھی نہیں کوئی ایسی چیز ملی جس میں یہ آیا ہو کہ کسی کی قبر پر کتبہ لکھا جائے۔ البتہ قبر کو کچھ دنوں تک لوگ آتے ہیں، جیسے زیارت تو مشروع ہے، آپ قبر کی زیارت کے لیے آئے عام قبرستان کے تو اپنے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، تو وہاں سرہانے تھوڑا سا پتھر چھوٹا سا رکھ کر کے آپ نشان لگا سکتے ہیں کہ یہاں قبر ہے ہمارے والد کی، اس طرح کی، بس کتبہ نہیں، نہ اس پر لکھا جائے، پتھر پر بھی چھوٹے سے جو گول پتھر بھی رکھیں گے کوئی چیز لکھنے کی ضرورت نہیں، جائز نہیں۔ جی اگر کوئی شخص وراثت میں اپنے لڑکے اور لڑکی کو برابر کا حصہ دینا چاہتا ہے، کیا وہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر وضاحت کرنا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا، یعنی ایک لڑکی کو لڑکے کا آدھا ملے گا۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ظلم ہے، اللہ کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے۔ نہیں، ہوتا ایسا ہے کہ ایک لڑکا کل 20 سال کا ہوگا، شادی کرے گا تو وہ خود اپنے خرچ کا ذمہ دار، اور پھر بال بچے جو ہیں ان کے لیے گھر بسانا ہے، سب کچھ کرنا ہے، وہ تو اس کے لیے کم پڑے گا۔ لڑکی کو تو دوسرا کوئی لے جائے گا اور اس کا نفقہ اس کے شوہر کے اوپر ہے، گھر میں بسانا اس کے اوپر، یہ پیسہ اس کے لیے محفوظ رہے گا۔ لیکن محفوظ بھی رکھنے کی ایک مصلحت ہے، خدا نخواستہ کل بیوہ ہو گئی، کل مطلقہ ہو گئی اور کچھ ہے تو اس سے استفادہ کر سکتی۔ اس وجہ سے اگر دیکھا جائے عقلی طور پر بھی، شرعی مسئلہ تو ہے ہی، لیکن عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تو لڑکی کا حصہ لڑکے سے زیادہ پڑ رہا ہے، وہ تو جا کر کے بنک میں رکھ سکتی ہے، اور کل جو بچہ پایا وراثت میں تو اس کے پاس اس کے اوپر بہت سے خرچ ہیں، اور زندگی بھر بچے بڑھے پیدا ہو رہے ہیں، ایک ایک خرچ بڑھ رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے اس فیصلے کا پر اعتراض یہ دین سے خارج کرنے کی بات ہے۔ اور پھر حدیث پیارے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد لے کے آئے مجھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ دوسری بیوی کے بچے تھے، تو بیوی نے کہا کہ میں تم سے راضی نہیں ہوں گی جب تک میرے بچے کو فلاں باغیچہ نہ دے دو۔ تو پیارے رسول کے پاس آئے، گواہ بنا، ہاں پھر بیوی نے، دیکھیے بیوی سر پہ چڑھ کے کہتی ہیں کہ ہم اس وقت راضی ہیں جب تک پیارے رسول کو اس پر گواہ نہ بنا دے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ پیارے رسول شامت آئی، پیارے رسول کے پاس بیوی کے کہنے پہ پہنچ گئے، کہا اللہ کے رسول میں نے اس بچے کو فلاں چیز جگہ کی الاٹ کیا ہے تو آپ اس پر گواہ ہو جائیں۔ پیارے رسول نے فرمایا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، ہر بچے کو تم نے اسی طرح دیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا فإنی لا اشہد علی جور، یہ ظلم ہے، اس ظلم پر میں گواہ نہیں ہوگا۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرو۔ تو ہر ایک کو برابر جو حق ہے، اگر زندگی میں بھی دینا ہے تو وراثت کے نام سے جو ہے، اور اگر میں سب کو دینا ہے کچھ نہ کچھ تو برابر دینا ہے، اور مرنے کے بعد اگر تنفیذ کرنی ہے تو وہ اور لڑکی کو آدھا، لیکن لڑکی کو بھی اگر زندگی میں دینا ہے تو لڑکے کے برابر دینا ہے۔ جی یہ ایک سوال آیا ہے کہ دفن کے بعد میت کو یا قبر کے اندر جو تلقین کی جاتی ہے، کنز المال اور دوسری احادیث انہوں نے طبرانی وغیرہ کی دلیل لی، حضرت ابو امامہ کی روایت ہے کہ اذا مات احد من اخوانکم فلیکم رجل منکم عند راسه ثم لیقل یا فلان ابن فلانۃ فانه یسمع ولکن لا یجیب۔ یہ ساری حدیث ہے، تو کیا اس کی روشنی میں کوئی آدمی مردہ کو جو قبر میں دفن ہو چکا ہے تلقین کر سکتا ہے؟ اول تو ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ڈھونڈیں، آپ کے سامنے کتنے لوگ دفن ہوئے اور آپ نے صرف اتنا کہا کہ
کہ اسألوا لأخیکم التثبیت، اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی ابھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی اور اچھی سے اچھی دعا کی، یہ آتا ہے۔ تلقین آپ نے ہرگز کہیں بھی حدیث میں نہیں پائیں گے۔ البتہ اگر قول مبارک یہ ہے تو آپ یہ جان لیں کہ ہم ایک حدیث کے طالب علم کی حیثیت سے کہتے ہیں یہ جھوٹی حدیث ہے، اس میں جھوٹے لوگ ہیں، اور ہمیشہ جس کو اپنا مطلب نکالنا رہا پیارے رسول کی طرف منسوب کر کے اس طرح باتیں کہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جھوٹی احادیث موضوعات کے نام سے، گھڑی کتابوں کے نام، گھڑی حدیثوں کے نام سے پلندے جمع کیے گئے ہیں، اس میں یہ حدیث ملے گی۔ ایک چیز آپ یہ رکھیں کہ جو احادیث عام طور پر مشہور کتابوں میں نہیں ہے، اگر کنز العمال میں ہے تو ضعیف احادیث میں سے ہے، یہ آپ جانیں، اور وہ اسی میں سے ہے۔ ضعیف یا موضوع گھڑی ہوئی حدیث ہے، اس پر عمل کرنا جائز نہیں۔ پھر رسول نے فرمایا کہ جو شخص ایسی حدیث بیان کرتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، جس نے جھوٹ بولا وہ جھوٹا، اور بیان کرنے والا بھی جھوٹا۔ ہاں، اس کو اگر بیان کرنا ہے تو یہ بیان کر دیں کہ یہ حدیث پیارے رسول کی طرف منسوب کر کے بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ جھوٹی حدیث ہے، اس کا بیان کرنا بھی صحیح نہیں بغیر اس کی توضیح کے، اور اس پر عمل کرنا بھی صحیح نہیں، یہ جھوٹی روایت ہے۔ جی البتہ ایک روایت اس سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی، ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب میں دفن کر دو مجھے تو میرے پاس قدر ما ينحر الجزور، اونٹ ذبح کر کے پھر اس کو چھیلنا، صاف کرنا، پھر اس کو ٹکڑے کرنے کے مدت تک گھنٹہ لگے، 1.5 گھنٹہ، میرے پاس دعا کرنا تاکہ میں استانس بکم، تاکہ تم سے انسیت ہمیں ملے۔ یعنی اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ تمہاری دعا ہمارے لیے مفید ہوگی۔ اس سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا، کسی نے تلقین کی ہے تو تلقین کا لفظ۔ دوسری بات جو آیا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، حدیث ہے کہ اپنے قریب المرگ، تمام علماء نے یہی تفسیر کی ہے، جو قریب المرگ میت ہیں ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اور تلقین کیا، اس میں یہ بھی تفصیل ہے، یہ نہ کہو لا الہ الا اللہ، کہیں خطرہ ہے، لوگوں نے کہا ہے، لیکن صحیح ہے کہ کہا جائے۔ کہا کہ عین وقت پہ ایسی حالت رہتی ہے کہ آدمی کہے کہ ہم نہیں کہیں گے تو بڑے سے بڑا کفر ہو سکتا ہے، اس وجہ سے کہا اس کے سامنے لا الہ الا اللہ کہا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ، تاکہ وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ یہ نہیں مانا ہے کہ دفن کرنے کے بعد تلقین کرو، بالکل کہیں صحیح حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، اس وجہ سے اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرآن کی آیات یا کچھ اور ہندسے لکھ کر تعویذ بناتے ہیں، پھر ان کو گلے میں یا کسی جگہ پر باندھتے ہیں یا کسی چیز میں گھول کر پی لیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بھی ڈھونڈیں کہ کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا، رقیہ جھاڑ پھونک کا مسئلہ تھا، کیا پیارے رسول نے تعویذ کی اجازت دی؟ تعویذ کے بارے میں تو پیارے رسول نے فرمایا ہے من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ، تمیمہ کہتے ہیں یہی بنا کر کے لٹکانے والی چیز، تو جو شخص کوئی تعویذ لٹکائے، تمیمہ اس کو کہتے ہیں، فلا اتم اللہ، اللہ آپ نے بد دعا کی اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ اور تمیمہ کے لٹکانے کو علماء نے شرک کہا ہے، اس وجہ سے اس کی کوئی حیثیت شرعی نہیں ہے۔ البتہ آپ رقیہ کر سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں فاتحہ پڑھ کر کے، اور پھر تجربے کے تحت پانی وغیرہ یا اس کے ساتھ یہ جو بیری کا پتہ ہوتا ہے اس میں ڈال کر کے نہلا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ یہ سب پرانے زمانے میں رہا ہے۔ شیخ ابن باز سے ہم نے خود پوچھا کہ بھائی یہ بھی تو حدیث شریف سے واضح طور پر نہیں معلوم ہوتا کہ پانی میں پیا جائے، تو کہتے ہیں کہ پیارے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ارأیت رقن کن نرقی بہا فی الجاہلیہ، آپ کا کیا خیال ہے بہت سے ایسے جھاڑ پھونک کے طریقے تھے جن سے ہم جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، تو پیارے رسول نے کیا فرمایا اعرضوا علی رقاکم، میرے سامنے پیش کرو کیسے کرتے تھے، فما لم یکن شرکا فلا باس بہ، جس میں شرک نہیں ہے تو ایسا جھاڑ پھونک کرنا جائز ہے۔ تو اس میں قرآن کی آیات کو پڑھ کر کے پانی میں پلانا یہ جائز ہے، لکھ کر کے زعفران میں یا اور کسی چیز میں اور دھو کر کے پلانا یہ چیز صحیح نہیں۔ یوں پھونک کر کے، اگرچہ کہتے ہیں کہ پھونکنا پانی میں منع ہے، لیکن اس کی اجازت پرانے زمانے میں تابعین کہ ہاں، اور پھر انہوں نے صحابہ سے لیا، ایسا امکان ہے۔ شیخ ابن باز نے باقاعدہ اس کو اسی انداز سے یہ دلیل دی۔ ہم نے شیخ ابن باز صرف نہیں کہ ان کے مقلد ہیں، لیکن انہوں نے دلیل دی، اس وجہ سے
ایسا کیا جا سکتا ہے، لٹکانا لکھ کر کے، یا بہت سے لوگ گھر میں لکھ کر کے اور کسی تھالی پہ اور زعفران سے لکھ کر کے لٹکا دیتے، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ البتہ آدمی کو صبح شام کا رقیہ یا اذکار آدمی کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے تینوں قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد پڑھ کر کے، اور پھر آپ اپنے اوپر پھونک لیتے تھے۔ اس سے انشاءاللہ، اور آیت الکرسی دن بھر محفوظ رہے گا، شام کو پڑھ لیں تو شام کو۔ یہ ہے اصل رقیہ۔ کیا مقتدی امام کے پیچھے قرآن مجید کھول کر سن سکتا ہے نماز تراویح یا نفل نماز میں؟ یہ بھی ایک فیشن ہے حقیقت میں، اور اگر ضرورت پڑے، امام حافظ قرآن نہیں ہے لیکن وہ دیکھ کر کے کلام پاک اور پھر امامت کر رہا ہے تراویح کی، تو کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری میں ذکر ہے حدیث کا معلقاً کہ حضرت عائشہ کے غلام ذکوان ان کی امامت کرتے تھے قرآن دیکھ کر کے۔ لیکن اگر کوئی آدمی امام پڑھا رہے ہیں قرآن اپنے یاد سے یا قرآن ہی دیکھ کر کے، پیچھے وہی شخص جو امام کو لقمہ دینے کے لیے متعین ہے، وہ اگر چاہے تو قرآن دیکھ کر کے، تاکہ بھولتے وقت امام کو لقمہ دے، اتنا جائز ہے۔ اور باقی لوگوں کے لیے قرآن سننا واجب ہے۔ یہ ایک نیا فیشن نکلا ہوا کہ دیکھتے ہیں ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں ذہن اور بڑھتا ہے۔ سننے میں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس کو غور سے سنو، تو سننے سے جو سمجھ میں آئے گا وہ دیکھتے ہوئے اتنا ذہن میں اور سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے، اور پیارے رسول کے زمانے میں اس قسم کی بات نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو منع کرنا چاہیے یقیناً۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم کبھی نہیں سن پاتے ہیں، حالانکہ اس کو اور ہی اچھے انداز، ہم امام کے پیچھے اپنا تلفظ ٹھیک کریں، یہ تلفظ ٹھیک کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو قرآن تدبر، افلا یتدبرون القرآن، اور خشوع و خضوع کے ساتھ صلات پڑھنے کا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنا قرآن ٹھیک کرنا چاہتے، بچوں کے لیے آپ اچھی کیسٹ لا کے دیتے، کتنے بچے صرف کیسٹ کے ذریعے سے سدیس ہو گئے اور سریم ہو گئے اور اچھی اچھی قراتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جی ایک شخصی یعنی نام لے کر سوال پوچھا گیا ہے، ایسا سوال ویسے پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن نام نہ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے، سوال ایسے عام۔ ایک ایسا آدمی جس کا نظریات تشدد پسند ہیں، یا وہ اب بریڈ فورڈ میں اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے اپنی ٹاک دینا چاہتا ہے، ابو خدیجہ اس ٹائپ کے لوگوں کی کانفرنس میں اٹینڈ کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، ان اللہ یحب الانصاف، اللہ تعالیٰ انصاف پسند کرتے ہیں۔ ابو خدیجہ کے ساتھ آج سے 5-7 سال پہلے جب میں آیا تھا تو جماعت کے ساتھ ان کی مخالفت کو سن کر کے میں خود گیا، اور ایک ذوالفقار لسٹر کے آدمی ہیں ان کے ساتھ گیا تھا، اور میں بیٹھا، شاید کیسٹ بھائیوں نے سنی ہوگی، 2-3 گھنٹے کی تھی۔ تو میں نے جو ان کو کھنگھالا، اور اب بھی اگر یہ آواز پہنچے تو ہماری گزارش ہے اس آدمی سے کہ اس قسم کا رویہ چھوڑ دے، کیونکہ ایک طرف آدمی نیک کام کر رہا ہے، اس کے ایس پی میں یقیناً آپ دیکھیں گے اچھی اچھی کتابوں کا ترجمہ، شیخ بن باز، شیخ بن عثیمین اور ابن تیمیہ، یہ اور وہ۔ ہم نے اس سے اس وقت بھی کہا تھا کہ اللہ کے بندے تم یہ کام کرو اور کچھ نہ کرو، بہت بڑا کام ہے، اس کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کرو، پورے یورپ میں اس کو پھیلاؤ۔ لیکن انہوں نے جو اپنا رویہ اختیار کیا ہے کہ اس نیک کام کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، میں کھلے طور پر کہوں گا بھائی سے نصیحت اور خیرخواہی کے لیے کہ انہوں نے اچھے کام کے ساتھ برے کام بھی اپنے ملا لیے ہیں۔ اپنے سلفی بھائیوں کے بارے میں معمولی چیز کوئی معلوم ہوئی تو اس کو لے کر کے اڑے اور اڑا کر کے اس کو آسمان میں ڈال دیں انٹرنیٹ وغیرہ پر، اور لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں، فلاں کو مبتدع کہہ رہے ہیں معمولی کسی چیز کی بنا پر، اور یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ تو میں جب بیٹھا تھا اس وقت میں نے کہا آپ عبدالہادی صاحب سے، شیخ عبدالہادی یا اور دوسرے جو جمعیت کے لوگ ہیں، ان سے کیوں آپ کو قد ہے؟ تو جو باتیں بتائیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک عقلمند آدمی اس طرح کا کیسی بات کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ وہ شیعہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ہم نے کہا کیسے بیٹھے؟ تو فوٹو لے کے آئے۔ تو فوٹو شاید آپ جانتے ہوں گے کہ کہیں ان کو ٹی وی میں ڈسکس کا موقع ملتا ہے کسی موضوع پر، تو وہ اپنا نقطۂ نظر ظاہر کر رہے ہیں، یہ اپنا نقطۂ نظر ظاہر کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم نے کہا اللہ کے بندے، جو کوئی بلائے تو بیٹھنا واجب ہو جاتا ہے۔ شیعہ اپنی رائے دے رہا ہے، ایک بریلوی فکر کا آدمی اپنی رائے دے رہا ہے، تو اہل حدیث رائے کو چھپا کے رکھنا گناہ ہو جائے گا۔ کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں، ایسے ایسے فوٹو۔ ہم نے کہا دیکھیے اس چیز کو چھوڑ کر کے آپ جماعت کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کی کوشش کریں۔
تو جو بھی اس قسم کا کام وہ کر رہا ہے یا ان کے ساتھ کر رہا ہے، ہماری ان سے گزارش ہے یا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیں، اور دوسرے جو کام وہ کر رہے ہیں توحید کے ان کو پڑھیں، اور پھر ان کی کتابیں جو ہیں جو چھاپ رہے ہیں ان کو خرید کر کے پڑھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے جو دیکھا تھا وہ اچھی، اتنی چیز اب بھی باقی ہے، وہ چھوڑ دیں اور صحیح کام کرنے لگیں مل کر کے، تو انشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں وہ لوگ۔ لیکن بہرحال اللہ تعالی ہدایت دے، ہو سکتا ہے بریلوی لوگ ان سے سالم رہیں، محفوظ رہیں، اور دوسرے غلط افکار کے لوگ بھی، لیکن اہل حدیث سب سے بڑے نشانہ ان کے ہیں، یہ ان کا رویہ غلط ہے۔ کیا پیسہ جمع کیا جا سکتا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ بچوں کے کل کام آئے گا، یا کسی اور کام کے لیے، جو عموماً ہمارا سب کا یہی مقصد ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ ہمارا دین اسلام الحمدللہ دین وسط اور انصاف کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی کمانے کو کہا ہے اور آخرت بھی۔ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک آدمی کوئی کام کر رہا تھا، بہت سین پسینہ اور بہت ہی محنت سے، تو کسی صحابی نے پیارے رسول کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ لو کان ھذا فی سبیل اللہ، اتنی محنت اللہ کے راہ میں کر لیتے تو ان کا تو بیڑا ہی پار ہو جاتا۔ پیارے رسول نے فرمایا اگر وہ اپنے کو حرام کھانے سے محفوظ رکھنے کے لیے محنت کر رہا ہے تو اللہ کی راہ میں ہے، اگر وہ شادی کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے، شادی کر کے تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے کمائی کر رہا ہے تو اللہ کے راستے میں، اگر وہ بوڑھے باپ اور ماں کو کھلانے کے لیے کام کر رہا ہے، دیکھیں کتنا بڑا یہ دین مبارک ایسا ہے، تو آدمی محفوظ اللہ کا حق اس پیسے میں دے دے اور کروڑوں جمع کر لے بچوں کے لیے، اپنے لیے، مستقبل کے لیے، انشاءاللہ اس میں کوئی گرفت اس پر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حساب نہیں ہوگا۔ عشاء کی نماز کے ساتھ اگر وطر کی ادائیگی کر لیں اور اس کے بعد کوئی نفل نماز، صلاۃ تسبیح یا تحیۃ الوضو وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ ایک چیز ہے عام قاعدہ کی حدیث کو دیکھنے سے، ایک حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرن، وطر کو رات کی آخری نماز رکھو۔ تو اس کی تفسیر متفقہ طور پر یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ کی عادت ہے الحمدللہ کہ قیام اللیل کے لیے اٹھ لے رہے ہیں تو آپ عشاء کے بعد سنتیں پڑھ کر کے اور پھر جائیں، سو جائیں، رات میں اٹھیں، جو توفیق دے اللہ تعالیٰ تہجد کے نام سے پڑھنے کی پڑھیں، اور جب صبح کا خطرہ ہو تو ایک ہی رکعت پڑھ کر کے، پیارے رسول نے فرمایا ہے صبح کا خطرہ ہونے لگے تو ایک ہی رکعت پڑھ کر کے وطر پڑھ لو۔ یہ اس شخص کے لیے حکم ہے جو رات کو قیام اللیل کا عادی ہو، جو شخص عادی نہیں ہے اس کے لیے حکم ہے حضرت ابو ہریرہ کے قول کے مطابق، پیارے رسول سے انہوں نے پوچھا تو پیارے رسول نے فرمایا یا ابا ہریرہ اوصانی خلیلی بثلاث، پیارے رسول نے کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے مجھے 3 باتوں کی وصیت کی، ایک تو یہ ہے کہ ایام بیز کے روزے رکھو، ولا تنم الا علی وطر، وطر پڑھ کر کے ہی سو۔ تو اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اگر آدمی کی عادت نہیں ہے رات میں اٹھنے کی تہجد کے لیے تو بغیر وطر کے نہ سوئے، یہ ہے صحیح مسئلہ۔ اور اگر وطر پڑھ کر کے سو گیا پھر اللہ نے توفیق دی رات میں اٹھا تو تیسری حدیث مبارک ہے لا وطران فی لیلۃ واحدہ، ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، لیکن آپ جتنا چاہیں سنتیں پڑھیں، وطر پڑھ لیے ہیں انشاءاللہ اس پہ آپ کا پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا طریقہ ہوا کرتا تھا، وطر پڑھ کے سو لیتے تھے اور رات میں اٹھتے تھے تو اب کیسے کریں، ایک رکعت 4 گھنٹہ پہلے آپ نے وطر پڑھ لی 3 رکعت یا 1 رکعت، پھر جب اٹھے رات میں تو 1 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیتے تھے، تو پہلی وطر کو گویا انہوں نے شفع جوڑا بنا لیا، پھر اس کے بعد تہجد پڑھتے رہتے تھے، آخر میں وطر پڑھتے تھے، گویا تمام احادیث پہ عمل ہو گیا کہ ایک رات میں 2 وطر بھی نہیں ہوئی، تو یہ بھی طریقہ ہے۔ اور اگر نہیں پڑھ رہا ہے نہیں وطر، وہی پرانی چھوڑ دے رہا ہے تو جتنی چاہے سنتیں پڑھیں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، ایسا کیا کرتے تھے دوسرے صحابہ، اور صحابہ میں سے ہر ایک کا فعل انشاءاللہ ہمارے لیے قابل عمل۔ لاسٹ سوال ہے کہ وضو کرتے وقت پانی کے چھینٹے انسان کے کپڑے وغیرہ میں لگتے ہیں تو کیا وضو کا پانی ناپاک ہے جو مائع مستعمل کے حکم میں آ جائے؟ یہ بہرحال یہ بات جو ہے ہم نے بھی قدوری اور سر وقایہ ہدایہ وغیرہ میں پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں مائع مستعمل نجس ہے، ہمارے حدیث کے
جتنے علماء ہیں انہوں نے اس پر تردید رکھی ہے. امام بخاری کے ہیں ایک تبویب بھی ہے اس طرح کی. اور پیارے رسول کا پانی آپ جانتے ہیں جب حدیبیہ کے موقع پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سمجھوتا کرنے کی کوشش کی تو سہیل جب آئے تو دیکھا. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے مسلمانوں کو دشمن کے سامنے اپنے بڑے کیس کو ایسا ظاہر کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل میں رعب ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے, تمام صحابہ دوڑ کے آپ کا وضو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور پھر آپ کا تھوک مبارک بھی ہاتھ میں لے لیتے تھے. تو ان کے دل میں بہت رعب جمع اور جا کر کے کہتے ہیں کہ میں ایسے آدمی کے پاس سے آیا ہوں کہ اس کے وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا ہے اور تھوکتے ہیں تو لے کر کے لوگ اپنے ہاتھوں پہ جسم پر لیتے ہیں. ان سے جنگ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک نہیں ہے. اگر ناپاک ہوتا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خصوصیت بھی اس میں نہیں ظاہر ہوتی ہے اس وجہ سے. اور پھر یہ ایک فطری چیز ہے, آدمی وضو کرے گا, داڑھی خلال کرے گا, دھوئے گا تو یہاں بھی گرے گا. ایک فطری چیز صحابہ کے زمانے سے بھی رہی ہوگی, پیارے رسول کے زمانے میں رہی ہوگی. اگر اور پھر دھوئے گا تو آستین ننگا ہو کر کے تو دھوئے گا نہیں, پھر صاف کر کے ایک دم سوکھا. یہ تو چیز بالکل محال تصور کرنے کی ہے. اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں براءت اصلیہ. یہ بھی فقہ کی کتابوں میں ایک قاعدہ ہے کہ جب پیارے رسول کے سامنے یہ سب ہوتا رہا, آپ نے اس پر کوئی حکم نجاست کا نہیں لگایا تو پاک. بالکل واضح طور پر دل کے انشراح کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے, آپ آئے ہیں, آپ کے درجات بلند ہیں. اگرچہ بھائی کا سوال تھا, ہم تھوڑے آپ شہادات بھی سننا چاہتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ سردیوں میں یہاں نمازیں ایک کے بعد ایک گھنٹے میں دو آ جاتی ہیں ایسے. تو یہ جو فرضیت نماز کی روایت کی جاتی ہے جو 50 سے شروع ہو کر 5 تک رہے گی, تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فطری تقاضا نہیں ہو سکتا ہے کہ 50 نمازیں کیسے آدمی پڑھ سکتا ہے. لہٰذا اگر دین اسلام فطرت کے مطابق ہے تو یہ کیسے روایت آ گئی؟ بہت ہی قیمتی سوال ہے آپ کا. آپ لوگ سمجھنے پہلے سوال وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام فطرت کا سوال ہے اور 50 نمازیں 24 گھنٹے میں اگر 50 نمازیں ہمارے اوپر ہوتی تو گویا ہر گھنٹے میں 2 نماز پڑھنی ہوتی. اگر اللہ تعالیٰ مکلف کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت ضرور دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر کچھ اس سے زیادہ فرض تھا نماز یا کچھ بھی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے کہا کہ میں نے لقد جربت بنی اسرائیل, جائیے اللہ سے سفارش کر کے کم کرائے, میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے, وہ نہیں کر پائے گی آپ کی امت. تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک اپنا احسان جتانے کے لیے یقیناً تخفیف کی, اور اگر اللہ تعالیٰ اس وقت اس کو فرض کر دیتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی طاقت دیتا. ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے, اور انسان طاقت رکھ سکتا ہے, اس کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتے, کوئی نہ کوئی حساب تو رہتا ہی ہے. لیکن نماز جو ہے اس کی مقدار کم ہوتی اور کچھ ہوتا, جو کچھ بھی ہو ہم اس پر اعتراض کرنے کے حقدار نہیں کہ یہ اسلام دین فطرت نہیں ہے. انسان کر سکتا ہے, 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے, جاگتا ہے, سب کچھ, تو یہ بھی کر سکتا تھا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بس, اور اس سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ ہو سکتا ہے پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان بتانے کے لیے کہ ہم آپ نے کے اوپر تخفیف کی ہے, پہلے فرض کیا اور پھر آخر میں جو اللہ تعالیٰ کا قول مبارک ہے کہ ہم نے جو کچھ پہلے لکھ دیا وہی ہوا. یعنی 5 ہی فرض کیا تھا, کرنا تھا ہمیں, اور اسی کو ہم نے لا یبدل القول لدی, یہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اب اس کے بعد بات نہیں بدلی جائے گی, اور ثواب 50 کا دیا. جی یہ بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر احسان کا ایک پہلو.